أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى سلسلہ ذکر چل رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ حق تعالی شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری عطا فرمایا اور ساتھ میں درخواست کرنے کی وجہ سے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی مقام نبوت عطا کر دیا گیا اور ان دونوں حضرات کو فرعون کے دربار میں جانے کا حکم ہوا اور اس کی وجہ بھی بیان فرما دی گئی۔ اللہ تعالیٰ جسے رسالت اور پیغمبری عطا فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا قاصد ہوتا ہے اللہ کے بندوں تک پیغام رسانی کے لیے۔ ادھر فرعون جس کی حکومت مدت دراز سے چلی آ رہی تھی اور اس کو بھی ایک لمبی عمر ملی اور اس کے خاندان میں حکومت پیچھے سے چلی آ رہی تھی۔ جب آدمی کے ہاتھ میں اقتدار ہوتا ہے اور سلطنت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، تو وہ راہ مستقیم سے اکثر ہٹ جایا کرتا ہے۔ اگر اللہ کی پہچان حاصل ہوئی اور خدا کی عظمت کا استحضار ہوا اور اپنی لاچارگی، اپنی عاجزی اور اپنی بندگی کا احساس ہوا، جبھی آدمی راہ مستقیم پر قائم رہ سکتا ہے، ورنہ طاقت اور قوت ایسی چیز ہے کہ جس کا استعمال آدمی اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کرتا ہے۔ توازن صرف انہی لوگوں میں قائم رہتا ہے جنہیں اس بات کا یقین ہو کہ میرے اوپر بھی ایک با اقتدار ہے جس کے سامنے میں عاجز اور لاچار ہوں۔ جب اس بات کا استحضار ہوتا ہے آدمی کو، تب وہ متوازن رہتا ہے، درمیانی راہ چلتا ہے، صراط مستقیم پر قائم رہتا ہے۔ یہی خوف ہٹ گیا تو طاقتور دنیا میں اپنے آپ کو خدا منوانے لگتا ہے، کمزوروں سے طاقتور اپنی پوجا کرواتا ہے، گویا خود خدائی کا دعوے دار ہوتا ہے اور پبلک کو اپنی رعایا اور اپنا غلام سمجھتا ہے۔ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے وہ دنیا کے ہر انسان کو استعمال کرتا ہے،
یہ ہے دنیا کی فطرت۔ انسان بہرحال ایک جاندار ہے، جانور ہے، جیسے سارے جانور ویسے انسان بھی ایک جانور ہے۔ جانوروں کے اندر آپ دیکھ لیجئے، جانور اگر اپنا چارہ دیکھ لے تو اس کے لیے وہ ٹوٹ پڑے گا، اس کو نہ کسی کی جان کی پرواہ ہوگی اور نہ کسی کا کوئی لحاظ ہوگا۔ جس چیز کو وہ اپنا چارہ سمجھتا ہے، اگر دوسرے جانور کے سامنے وہ آ جائے تو اس جانور کو مار کے ڈھکیل دے، خود حاصل کر لے اور اس کو مار کے ڈھکیل دے۔ تو کہاں سے آ گیا؟ پہلے جب یہ جانور وغیرہ مرتے تھے تو لوگ لا کر کے گڑھے گڈھے میں، نالے میں یا میدان میں، جہاں نہیں گڑھا گڈھا ہوتا وہاں میدان میں لا کر کے ڈال دیتے۔ علاقے بھر کے سارے کتے اس پر ٹوٹ پڑتے، لیکن کتا بڑا حریص بھی ہوتا ہے۔ اس میں جو طاقتور ہوتا ہے وہ سارے کتوں کو کاٹ کاٹ کر کے بھگا دیتا ہے، اور چاہتا یہ ہے کہ پورا جانور جو ہے وہ میرا ہی رہے، چاہے تھوڑی دیر میں پیٹ بھر جائے، لیکن چاہتا یہ ہے کہ اس کے پاس میں کوئی نہ آنے پاوے، تو سارے کتوں کو بھگا دیتا ہے، اور جو طاقتور ہوتا ہے وہی اس کے اوپر کنٹرول کیے رہتا ہے۔ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا گیا۔ اور ویسے بھی آپ دیکھ لیجئے، کسی بھی جانور کو اس کا مرغوب چارہ اگر اس کے سامنے آ گیا تو کمزوروں کو تو نہیں آنے دے گا، جو سب سے زیادہ طاقتور ہوگا وہ اس کے پورے پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ جانور کی صفت ہے۔ انسان بھی تو ایک جانور ہی ہے۔ کچھ امتیازات اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کر دی ہے جس کی وجہ سے یہ انسان کہلاتا ہے، مگر حقیقت تو وہی ہے جو اوصاف جانور کے ہیں، وہ سارے اوصاف انسان کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ تو جب جانور کی یہ صفت ہے تو انسان بھی جانور ہے، انسان کے اندر بھی یہی صفت ہے، وہ بھی ایسا ہی کرتا ہے۔ اس کو صحیح راہ پر قائم رکھنے کے لیے اور معتدل بنانے کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے مالک اور خالق کو پہچانے اور اپنے خدا کو جانے۔ جب وہ پہچانے گا اور اپنے سے اوپر اس کو سمجھے گا اور اپنے آپ کو اس کے سامنے عاجز محسوس کرے گا، یہ جبھی ہوگا جب اس کے حقائق کو وہ سمجھے گا، جب اس کی پہچان اسے ملے گی تبھی تو جان پائے گا۔ یہی پہچان کرانے کے لیے اللہ پاک انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے ہیں، جو آ کر کے اس سرفرے انسان کو یہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھ، تو ہی سب سے بڑا طاقتور نہیں ہے، اگر تو پوری دنیا کا مالک ہے پھر بھی تیری طاقت بہت معمولی ہے۔ سب سے بڑی طاقت تو اس کو حاصل ہے جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تیرے جینے کا سارا سامان بنایا، جس نے اس زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، جس نے اس ساری کائنات کو بنایا، اتنی بڑی بڑی کائنات کو بنایا جہاں تک تو پہنچ بھی نہیں سکتا، جہاں تک تیری نگاہ نہیں کام کر سکتی، جہاں تک تیری رسائی نہیں ہے، وہاں تک کی ساری مخلوقات کو آخر کس نے بنایا ہے؟ بغیر کسی کے بنائے ہوئے تو بنا نہیں ہے۔ اور وہ بنانے والا ظاہر ہے کہ اس کائنات میں جتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں ان سب سے بڑا وہ ہوگا، جبھی تو سب کے اوپر اس کا کنٹرول ہے۔ یہی بات بتانے کے لیے گویا اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان کرانے کے لیے اللہ پاک انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے ہیں، اور فائدہ اس کا پوری دنیا کو ملتا ہے کہ
جتنے جانور ہیں ان سارے جانوروں میں سب سے زیادہ پاورفل جانور جو ہے وہ انسان ہے۔ انسان اگر اعتدال پر قائم رہے گا تو ہر چیز یہاں پھلے گی، پھولے گی، پنپے گی اور سب اپنی زندگی آرام کے ساتھ گزاریں گے۔ اور اگر یہ غلط ہو گیا، گڑبڑ ہو گیا، یہ راہ اعتدال سے ہٹ گیا انسان، تو ہر چیز کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس لیے کہ سب سے زیادہ پاورفل اللہ پاک نے اسی انسان کو بنایا ہے۔ تو ان با اقتدار لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور خدا کی پہچان کرانے کے لیے اللہ پاک انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے ہیں۔ یہ سلسلہ رہے گا جب تک دنیا جو ہے امن کا سانس لے گی اور سکون کے ساتھ رہے گی۔ سب انسان ہیں اور یہ زمین اور کائنات میں اللہ نے سارا کارخانہ انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ سب سکون کے ساتھ رہیں گے اور اللہ کے اس کارخانے سے سب فائدہ اٹھاتے رہیں گے برابر برابر، اور فساد نہیں ہوگا، ظلم نہیں ہوگا، فتنہ نہیں اٹھے گا۔ اور اگر اس راہ مستقیم سے جو اللہ پاک نے پیغمبروں کے ذریعے سے یہاں بھیجا ہے، اگر اس کو تسلیم نہ کیا گیا، اس کو اپنی ڈگر نہ بنائی گئی، تو پھر یہ دنیا جانوروں کی دنیا بن جائے گی۔ نہ کسی کی عزت محفوظ رہے گی، نہ کسی کی جان محفوظ رہے گی، نہ کسی کا مال محفوظ رہے گا۔ کمائے گا کوئی، لوٹ لے جائے گا کوئی، رکھے گا کوئی، کھائے گا کوئی، یہ ہوگا۔ اور اگر اللہ کا بھیجا ہوا وہ نظام قائم رہے گا جو انبیاء علیہ السلام لے کر کے آتے ہیں، ہر آدمی اپنی اپنی جگہ راحت اور سکون کے ساتھ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں سے فائدہ اٹھائے گا، محنت کرے گا، اس کا فائدہ اٹھائے گا، کمائے گا، خود کھائے گا اور دوسروں کو بھی کھلائے گا۔ جب انبیاء علیہ السلام کی تعلیم رہے گی تو یہ ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام کی تعلیم بھی اس سے نکل جائے گی تو جانور ہو جائے گا۔ جیسے جانور ہر چیز پر اپنا قبضہ جماتا ہے، جس کو جتنی طاقت حاصل ہوگی اتنا زیادہ دور تک کی چیز کو قبض جانے کی کوشش کرے گا۔ یہی وجہ ہوئی ہے کہ پچھلے زمانے میں جو بڑے بڑے طاقتور اور صاحب اقتدار ہوتے تھے، وہ ساری پبلک کو اپنا غلام سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو سب کا معبود مانتے تھے اور اپنی پبلک سے اپنی پوجا کرایا کرتے تھے۔ طاقت میرے ہاتھ میں ہے، اس لیے میں تمہارا پالنہار ہوں، جسے میں رکھوں گا وہ رہے گا، جسے میں نہیں چاہوں گا اس کو ختم کر دوں گا، اس کو زمین پہ رہنے کا حق نہیں رہے گا۔ تو معبود میں ہوں، جس کو رہنا ہے مجھے پوچھ کر کے رہے۔ یہی کرایا ہے دنیا کے با اقتدار لوگوں۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انبیاء علیہ السلام تو انسانوں کی بلکہ خاص طور سے سرفرے انسانوں کی اصلاح کے لیے ہی بھیجے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، اس نے طغیانی کا راستہ اختیار کیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی ڈگر چھوڑ دیا ہے، سرکشی کا راستہ اس نے اختیار کیا ہے۔ جاؤ اس کے پاس اور میرا پیغام اس کو پہنچاؤ۔ ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ وہاں فرعون کے دربار میں پہنچ کر کے دھوس مت جمانا کہ میں پیغمبر ہو کر کے آیا ہوں، سب اقتدار اعلیٰ کا قاصد ہوں، اس لیے سب سے اونچا ہوں، تو اکڑ نہ دکھانا۔ طریقہ یہ ہے
کہ ہدایت کی بات نرمی کے ساتھ ہونی چاہیے. یہی طریقہ ہے اصلاح کا. طریقہ کار یہی ہے کہ نرمی برتی جائے، سختی نہ برتی جائے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں سختی نہ کرنے اور نرمی اختیار کرنے کی تاکید کیوں کی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ فرعون کی طاقت اور اس کے اقتدار کے سامنے، اس کی قوت کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی کوئی حیثیت نہیں تھی. اور جو کمزور ہوتا ہے وہ کیا آ کر دکھائے گا طاقتور کے مقابلے میں؟ مگر ہاں ایک چیز اکڑ پیدا کر دیتی ہے. آپ تو بہت کمزور ہیں مگر آپ کی پشت پر کسی بڑی طاقت کا ہاتھ ہے، اب آپ شیر ہو جائیں گے. اب آپ شیر ہو جائیں گے اپنی طاقت پر نہیں، اس طاقت پر جو آپ کی پشت پر ہے اس کو دیکھ کر آپ جوان ہو جائیں گے، آپ شیر ببر ہو جائیں گے. جان رہے ہیں کہ پشت پناہی ہماری وہ کر رہا ہے جو اس سے زیادہ طاقتور ہے، اب آپ کو کوئی خوف نہیں رہے گا. تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں انسان ہونے کی حیثیت سے تو بہت ہی کمزور تھے. ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ان کے پاس طاقت فرعون کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی. مگر اب تو پیغمبری مل گئی ہے، اب پیغمبری ملی اللہ پاک کی جانب سے، اب اکڑ پیدا ہو سکتی تھی، سختی آ سکتی تھی. اپنی طاقت پر نہیں، اس خدا کی طاقت پر جس نے پیغمبری عطا کیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے فرما دیکھو نرم رویہ اختیار کرنا، اس لیے کہ اصلاح کا طریقہ ہی یہی ہے کہ انداز نرم ہو. لینا جاؤ اس کے دربار میں مگر ذرا نرم انداز رکھنا، لہجہ نرم رکھنا. اس نرم لہجے کا فائدہ یہ ہوگا لعلہ یتذکر او یخشی، شاید اسے خدا کی یاد آ جائے، شاید اس کے اندر اس خالق کائنات کا خوف پیدا ہو جائے. اس لیے کہ جب چرچا ہوتا ہے کسی چیز کا تو اس کی طرف دھیان جاتا ہے. ذکر کے معنی تو دھیان ہی کے ہے اصل میں، اسی سے بنا تذکر. تو جب تم جا کے اس کے دربار میں میرا ذکر کرو گے، ہو سکتا ہے اس کا دماغ ادھر آوے، کم از کم یاد میں تو آوے، اس کا دھیان تو ادھر متوجہ ہو، شاید وہ دھیان دے. اور اللہ پاک کو کیا کسی چیز کا علم نہیں؟ شاید کہنے کی کیا ضرورت؟ کیا اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے؟ تو یاد رکھیے یہ لفظ شاید جب اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہوتا ہے تو اس سے یقینی علم حاصل ہوتا ہے، وہ یقین کے درجے میں ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا جاؤ نرم لہجے میں اس کے سامنے میرے پیغام کو پہنچاؤ، اس کے دل میں دھیان پیدا ہوگا. یہ معنی ہے. اللہ تعالیٰ کو تو آج کے بعد کی ساری باتیں معلوم. اللہ کے سامنے کوئی چیز غیب ہے ہی نہیں ہے. کون ایمان لائے گا، کون نہیں لائے گا، کون کیا کرے گا، سب اللہ تعالیٰ کی معلومات میں ہے. اس لیے وہاں شاید کا کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ شاید ایسا ہو جائے. یہ شاید تو وہ کہتا ہے جس کو علم نہ ہو. اللہ پاک کو تو اول اور آخر سب کا علم ہے. ما قبل و ما بعد کا سارا علم اللہ پاک کے سامنے مستحضر ہے. تو یہ لعلہ جو ہے ترجی کے معنی میں نہیں. معنی یہ ہے کہ جاؤ اس کے سامنے چرچا کرو تو اس کا دھیان بھی ادھر ہوگا.
اور جب اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت اس کے سامنے آئے گی، جس کا ذکر اس کے سامنے کبھی آتا ہی نہیں ہے، کوئی اس کا تذکرہ اس کے سامنے کرتا ہی نہیں ہے، جب تم جا کے کرو گے تو اس کے دل میں کچھ خوف بھی آئے گا، یہ ہوگا، اس لیے جاؤ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، دونوں بھائی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون، دربار شاہی اندر لگا ہوا تھا، گیٹ سے گزرتے ہوئے اندر دربار میں پہنچے، پہلے تو سنتری نے روکا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم بادشاہ سے ملنے جا رہے ہیں۔ فقیرانہ لباس تھا، وہ بھی سمجھا کہ کوئی ضرورت مند لوگ ہوں گے، جا رہے ہوں گے، جانے دیا اس نے۔ جب دربار میں کھڑے ہوئے تو سارے درباری متوجہ ہو گئے، اب وہی کھڑے کھڑے فرعون کو مخاطب کر رہے ہیں، موقع تو تھا کہ بعد میں بیان کرتا، لیکن اب آ ہی گیا چرچا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مخاطب ہوئے فرعون سے، اور جو کچھ بھی کہا ہو ساری تفصیلات تو آیات میں آئی نہیں، آیات میں تو اس کے جو ضروری اجزاء ہوتے ہیں وہ ذکر کیے جاتے ہیں، ورنہ تو یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کے کلام سے ہی پورا قرآن بھر جاتا، ساری تفصیلات کو اگر ذکر کیا جاتا۔ لکھا ہے مفسرین نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں، میں موسیٰ ہوں جس کی پرورش آپ کے دربار میں ہوئی تھی، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ تعالیٰ نے پیغام لے کر کے ہم کو تمہارے پاس بھیجا ہے، وہ پیغام سنانے کے لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ اور سن لو، اللہ پاک اکیلے ہیں، وحدہ لا شریک ہیں، ساری کائنات کے مالک وہی ہیں، انسان اور سارے جاندار جانور اور جتنی ساری مخلوقات ہے سب پیدا کیے ہوئے اسی کے ہیں۔ یہ تمہیدات بھی انہوں نے بیان کی، اور ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دیکھ اگر تو اللہ کے پیغام کو مان لے گا اور تو اللہ کو پہچان لے گا تو تیری جوانی بھی برقرار رہے گی، تیرے اوپر بڑھاپا نہیں آئے گا، تیری سلطنت بھی قائم رہے گی، دوسرا کوئی ایسا بادشاہ نہیں آئے گا کہ جو تیری سلطنت کو چھین لے۔ بادشاہوں کو اور با اقتدار لوگوں کو سب سے زیادہ جو خطرہ رہتا ہے وہ اپنی سلطنت کا رہتا ہے، کہ ہماری سلطنت قائم رہے، کوئی ایسا نہ ہو کہ وہ چھین لے ہم سے، اس کا خوف ان کو ہمیشہ لگا رہتا ہے۔ یہ معمولی کرسی کے لیے نہیں دیکھتے آپ، الیکشن کا زمانہ آئے گا تو ایک دم امن چین ہو جائے گا پورے ملک میں، کوئی ظلم نہیں، کوئی زیادتی نہیں، کوئی حملہ نہیں، کوئی فساد نہیں، کوئی دنگا نہیں، ایک دم سکون۔ کاہے کے لیے؟ با اقتدار لوگ یہ جتانا چاہتے ہیں کہ ہماری سلطنت میں کسی کو پریشانی نہیں ہے، سب امن چین سے ہے، تاکہ اگلا الیکشن ووٹ ہمارے نام۔ یہ چال ہے، اور جہاں الیکشن ختم ہوا ظلم تعدی کا بازار گرم، اسی وقت سے ہتھیاریں چھوٹ جائیں گے اور ظلم تعدی کرنا شروع کر دیں گے، پورے ملک میں تباہی مچا کر کے رکھ دیں گے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کاہے کے لیے ہوتا ہے؟ اسی اپنی سلطنت کو برقرار رکھنے کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پبلک اگر ناراض ہو گئی تو پھر ہماری کرسی نیچے سے کھسک جائے گی، تو پبلک کو خوش کرنے کے لیے یہ حربہ استعمال کیا جاتا ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم اللہ کو پہچان لو گے
اور اللہ کی تعلیمات کو اور اللہ کے پیغامات کو اصول کر لو گے، قبول کر لو گے، تمہاری سلطنت کہیں جائے گی نہیں، تمہاری زندگی بھر سلطنت تمہارے ہاتھ میں رہے گی۔ ہاں موت تو اللہ کے یہاں سے سب کی مقدر ہے، اور موت ہی ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کو پہچانواتی بھی ہے۔ آدمی لاچار محض ہو جاتا ہے موت کے وقت میں، ساری تدبیریں اس کی فیل ہو جاتی ہیں۔ مرنا کوئی نہیں چاہتا مگر مرنا سب کو پڑتا ہے۔ یہی تو اس بات کی دلیل ہے کہ ہے کوئی بھیجنے والا جس کے بھیجنے سے آئے تھے، اور جب واپسی کا وہ حکم دے دے گا تو کوئی روک نہیں پائے گا۔ یہ تو پہچان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس فصیح و بلیغ آواز کو سن کر فرعون کے دل میں خوف خدا پیدا ہو گیا۔ وہی بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلہ یتذکر و یخشی، تو اس کے اندر اس کا دھیان گیا ادھر کہ واقعی اس کائنات کو پیدا کرنے میں میرا کون سا رول ہے، میں نے کیا کیا اس میں؟ ارے بھائی یہ زمین پیدا ہوئی، اس زمین کے اوپر میری پیدائش ہوئی ہے، میں نے اس زمین کی پیدا کرنے میں کون سا رول ادا کیا ہے؟ یہ آسمان بنایا تو ہم نے کون سا اس میں کام کیا ہے؟ یہ بارش ہوتی ہے، پانی ہے موجود، اس پانی کو بنانے میں میرا کون سا کردار ہے؟ یہ انسان پیدا ہو رہے ہیں، ان انسانوں کے بنانے میں میرا کون سا رول ہے؟ چونکہ فرعون بھی تو دانش مند آدمی تھا نا، بہت بڑا دانش مند تھا، اس کے سامنے اس رخ پر بات کرنے والا کوئی نہیں آیا۔ اب جب پیغمبر بھیجا گیا اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے وہ ساری پچھلی باتیں بھول گیا، ان باتوں کا اثر اس کے دل پر اتنا گہرا پڑا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پچھلے واقعات وہ سارے کے سارے بھول گیا۔ ایک سوال اس نے کیا تھا کہ موسیٰ تم رسول بن گئے، آخر تمہاری پرورش میرے دربار میں نہیں ہوئی تھی؟ الم نربک فینا ولیدا، کیا بچپن میں تیری تربیت میرے گھر میں نہیں ہوئی تھی؟ ولبثت فینا من عمرک سنین، اور برسہ برس تو میرے یہاں رہا، تو وہی موسیٰ ہے۔ یہ ساری باتیں یاد ہونے کے باوجود خوف خدا کا ایسا اثر ہوا اور اللہ پاک کے وجود کی طرف ایسا دھیان گیا کہ ان ساری باتوں کو اس نے پیچھے ڈال دیا، اور جو بات موسیٰ علیہ السلام کر رہے تھے ان باتوں کو غور سے سننے لگا اور سوال و جواب کرنے لگا۔ تو ہو گیا نا، اللہ کی طرف دھیان بھی آ گیا اور خشیت بھی پیدا ہو گئی۔ مگر فرعون کا ایک معمول تھا، بھائی اس کی سلطنت تھی، اپنے سلطنت میں اس نے اصول بنا رکھا تھا کہ کوئی فیصلہ وہ از خود نہیں کرتا تھا، اور اس کا جو وزیر تھا وہ تھا حامان، جب تک اس سے مشورہ نہیں کر لیتا تھا قطعی فیصلہ نہیں کرتا۔ تو اس متوجہ ہوا حامان کی طرف کہ بھئی دیکھو موسیٰ تو معلوم ہوتا واقعی اللہ کے رسول، اور اللہ کی ذات موجود ہے، کوئی آدمی بھی ان کے اقتدار سے نکل کے کہیں جا نہیں سکتا، وہ کل بھی ہمارے مالک تھے، ہمارے پیدا ہونے کے پہلے بھی مالک تھے، اور ہمارے مرنے کے بعد بھی وہ مالک رہیں گے۔ تو حامان اس فقیر کی بات کو مان لینا چاہیے، موسیٰ کی رسالت کو تسلیم کر لینا چاہیے، خدا کی خدائی کا اقرار کر لینا چاہیے۔ تو حامان نے کہا ارے صاحب اتنا جلدی آپ فیصلہ بدل رہے ہیں، آپ صاحب رائے ہیں، آپ نہایت دانش مند آدمی ہیں، اگر آپ موسیٰ کو رسول مان لیں گے تو رسول کی اطاعت تو سب کے اوپر لازم ہوتی ہے، آپ بادشاہ وقت ہیں، آپ جیسا بادشاہ دنیا میں کوئی نہیں ہے، پھر آپ کو موسیٰ کا مطیع اور فرما بردار بننا پڑے گا۔ اطاعت تو رسول کی ہوتی ہے نا، بادشاہ کی تھوڑے ہوتی۔ رسول کی زندگی میں
رسول ہی مطاع ہوتا ہے، وہی مقتدا ہوتا ہے، تو رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ صورتحال یہ ہے کہ ساری دنیا آپ کو پورا مصر آپ کا پجاری ہے، آپ کے نام کے گھنٹے بج رہے ہیں، اور پھر تو یہ صورتحال ہو جائے گی کہ آپ عابد بن جائیں گے اور معبود دوسرا ہو جائے گا۔ آپ جب خدا کو معبود مان لیں گے تو آپ کی معبودیت ختم ہو جائے گی، آپ تو عابدوں میں شمار ہونے لگیں گے، یعنی پجاری بن جائیں گے۔ اللہ، تو یہ بات جلد بازی میں فیصلہ کرنے کی نہیں ہے، ذرا گہرائی تک سوچنے دیجیے۔ بات کو حامان نے ٹال دیا، اور تنہا وہ فیصلہ کرتا نہیں تھا بغیر وزیر کے دستخط کے، جی، تو بات ٹل گئی۔ اس کے بعد پھر فرعون نے دوسرا حربہ بعد میں استعمال کیا، اسی وقت نہیں، بعد میں اس نے کہا فرعون سے کہ دیکھیے موسیٰ جو ہیں یہ کوئی اجنبی آدمی تو نہیں ہے، جی، ہمارے دیکھے بھالے ہوئے ہیں، آپ کے گھر میں اولاد کی طرح سے ان کی پرورش ہوئی ہے، ہم لوگوں میں سے کون ان کو نہیں جانتا ہے، کہاں سے یہ پیغمبر ہو گئے، یہ رسول کہاں سے بن گئے، جی، ساری زندگی سے ان کی دیکھی بھالی ہوئی ہے، یہ رسول کہاں سے بن گئے۔ ایسا ہے، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس آدمی نے کہیں سے جادو سیکھ لیا ہے، اور یہ بہت بڑا جادوگر ہے۔ اچھا، اس زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا، جی، بہت طاقت تھی، اور ایسے ایسے جادو تھے کہ اس کے ذریعے سے بڑے بڑے کارنامے لوگ انجام دے لیتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو کوئی بڑا جادوگر ہے، اور صاحب ماننے منانے کی بات تو بعد کی ہے، پہلے تو آپ اعلان کیجئے پورے ملک میں کہ جادوگر جتنے بڑے بڑے جادوگر ہیں ان کو اکٹھا کیجئے، وہ اکٹھا ہوں اور ان کا ان سے موسیٰ سے مقابلہ کرایا جائے۔ اب مقابلہ کرایا جائے گا، اگر یہ جادوگر ہوگا تو اس سے بڑے بڑے جادوگر ملک کے اندر موجود ہیں، وہ غالب آ جائیں گے اور اس کی ساری قلعہ کھل جائے گی۔ اس لیے پہلا کام تو آپ یہ کیجئے کہ جادوگروں کو اکٹھا کرائیے۔ چنانچہ ایک تفصیلی واقعہ ہے، جب آیت آئے گی تو انشاءاللہ میں اس کو بیان کروں گا۔ تو اللہ پاک نے جو فرمایا تھا اس کے دل میں دھیان آ گیا اللہ کا، اور طبیعت بھی اس کی راضی ہو گئی ایمان لانے کی، وہ ایمان لانے کے لیے حامان رکاوٹ بن گیا۔ لیکن مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ عمر بھر یہ احساس فرعون کے دل میں موج مارتا رہا، اس لیے کہ جب کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام بد دعا کرتے تھے اور قبطی لوگ کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے تھے تو فرعون موسیٰ علیہ السلام سے کہتا تھا کہ دعا کر دو، یہ آفت ہٹ جائے، تمہاری بات مان لی جائے گی۔ تو اگر اللہ کا یقین نہیں تھا تو یہ بات اس کی زبان سے نکلتی کیسے تھی؟ اور میں نے کہا کہ عمر بھر یہ احساس رہا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب یہ بحر قلزم میں غرق ہونے لگا اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، تو اس وقت یہ سمجھ گیا تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کا اثر ہے۔ تو اس نے اعلان کر کے کہا تھا آمنا برب ہارون و موسیٰ، موسیٰ اور ہارون کے رب پر میں ایمان لاتا ہوں، کہا تھا۔ تو اللہ پاک نے جو بتایا وہ بات یقینی تھی، اس کے دل میں اللہ کا دھیان پیدا ہوا اور عمر بھر رہا، اور آخری وقت میں اس کے اس کہنے کا اثر یہ ہوا کہ اللہ پاک نے فرمایا اچھا جا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، عمر بھر تو تو نے میرے پیغمبر کو ستایا، اب آخری وقت میں تو ایمان کی بات کر رہا ہے، تو جا تیرے بدن کی میں حفاظت کروں گا تاکہ بعد والوں کے لیے وہ عبرت بنے۔
3000 برس اس کی لاش پانی میں رہی، اس کے بعد نکالی گئی اور آج بھی مصر کے میوزیم میں موجود ہے۔ جو لوگ گئے ہیں انہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، موجود ہے۔ حفاظت کریے، کیسی حفاظت ہو رہی ہے؟ کسی مردے کی ہڈی گڈی کا پتہ نہیں ملے گا آپ کو، اور فرعون کی لاش محفوظ ہے، جبکہ 3000 سال وہ پانی میں رہی، بعد میں نکالی گئی ہے۔ پانی تو ایسی ہر چیز کو سڑا کر کے رکھ دیتا ہے، مگر اس کی لاش محفوظ ہے۔ بہرحال یہ ایک لمبی کہانی ہے جو آیتوں میں آئے گی، انشاءاللہ وہاں پر میں بیان کروں گا۔ میں نے اس پر عرض کیا کہ اللہ پاک نے ارشاد لعلہ یتذکر او یخشی، مفسرین اس معاملے میں بہت متردد ہیں کہ اللہ پاک نے لعلہ کا لفظ استعمال کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز غیر معلوم نہیں، ہر چیز معلوم ہی ہے۔ وہ کیا کرے گا تمہارے وہاں جانے کے بعد وہ بھی معلوم، پھر اللہ پاک نے لعلہ کیوں استعمال کیا، جو ترجیح کے لیے آتا ہے، شاید کے معنی میں، جو لا علمی پر دلالت کرتا ہے۔ اس پر میں نے وضاحت کیا کہ یہ اللہ جو ہے شاید کے معنی میں نہیں ہے، اللہ پاک جو کہتے ہیں اللہ تو یقین کے معنی میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو دھیان ہوگا اور خوف خدا پیدا ہوگا، اس کا ظہور پوری عمر اس کے زندگی میں ہوتا رہا۔ آئیں گی آیتیں انشاءاللہ بیان کروں گا وہاں پر۔ قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى، حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہم السلام دونوں حضرات نے کہا کہ پروردگار آپ بھیج تو رہے ہیں، ہم جانے کے لیے تیار ہیں، مگر ہمیں ڈر لگ رہا ہے ان یفرط علینا، کہیں وہ مجھے اذیت پہنچانے میں پہل نہ کر دے، یعنی جیسے ہی دربار میں پہنچوں فوراً ہی اگر اس نے میرے اوپر ہاتھ ڈال دیا تو نہ معجزہ دکھانے کا موقع رہے گا، نہ کچھ بات کرنے کا موقع رہے گا، پہنچتے ہی تو میرے اوپر ہاتھ ڈالے گا۔ لعل فرط علیہ کے معنی آتے ہیں جلدی کرنا، کہیں وہ پہل نہ کر دے، ہاتھ نہ ڈال دے میرے اوپر، او ان یطغی، یا وہ سرکشی دکھانے لگے، میرے خلاف جرم قتل کا وارنٹ تھا، اب میں مجرم دربار میں حاضر ہوں، ترنت پکڑا جاؤں گا، دیر ہی نہیں لگے گی۔ ان یفرط علینا او ان یطغی قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ ڈرو نہیں، میں بھیج رہا ہوں نا، تم کاہے کو ڈر رہے ہو، میری مدد میری حفاظت تمہارے ساتھ رہے گی، تم کیوں پریشان ہو، جاؤ، حکم ہے میرا۔ اسمع و ارا، میں ساری باتیں سنتا بھی ہوں اور ہر چیز کو دیکھتا بھی ہوں، میری نگاہوں سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے، کسی کی گفتگو میری معلومات سے باہر نہیں ہے، جاؤ تو تم، میں بھیج رہا ہوں۔ فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ، جاؤ اور اس کے دربار میں کھڑے ہو کے کہنا، جو مقصد کی بات تھی وہ یہ تھی کہ ہم دونوں اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، ہمیں اللہ پاک نے تمہارے پاس بھیجا ہے، انا رسول ربک، ہم رب العالمین تیرے رب کے رسول ہیں۔ یہاں فرعون دعوے دار ہے کہ ساری دنیا کا رب میں ہوں، اور وہاں بھی اس نے بھی کہا تھا نا، موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں بھی کہا تھا الم نربک فینا ولیدا، کیا میں نے تیری پرورش بچپن میں نہیں کی ہے، وہاں بھی اس نے اپنے رب ہونے کا اظہار کیا ہے، اور پبلک میں بھی یہی رجحان تھا اور یہی اعلان تھا کہ تم سب کا رب فرعون ہے، تو جو دعویٰ تھا اس کا ربوبیت کا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے کیا کہا، انا رسول ربک، ہم تیرے رب کے رسول ہیں،
تو سب کا رب بنا ہوا ہے، میں تیرے رب کا رسول ہوں۔ سمجھا دیا اس کو کہ فرعون تیرا بھی رب ہے، تو سب کا رب بنا ہوا ہے، تیرا رب بھی موجود ہے بے شک جسے تو جانتا نہیں ہے، میں اسی کو سمجھانے آیا ہوں تجھے۔ یہ تیرے اوپر بھی تیرا رب ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے، تیری موت و زندگی کا وہی مالک ہے، بے شک تو اس کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ انا رسول ربی فارسل معنا بنی اسرائیل، یہ تو مقاصد میں سے آخری مقصد کی بات ہے، تفصیلات انشاءاللہ آئندہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔